والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر یقیناً سارے کے سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایک دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرے اور ایک دوسروں کو صبر کی نصیحت کرے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس سورت کی تلاوت کی ہے اس سورت کا نام سورہ عصر ہے۔ عصر کا ترجمہ ہوتا ہے زمانہ، ٹائم، وقت۔ اس سورت کی پہلی آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ عصر رکھا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ سورت اپنے مضمون کے اعتبار سے ایسی جامع ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت کو غور و فکر سے پڑھ لے تو اسے دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ نیز اس سورت کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ میں سے دو صحابہ جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر نہ پڑھ لے۔ معزز سامعین کرام، اس سورت کے شان نزول میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے قلب بن حسین قریش کا ایک آدمی تھا، زمانہ جاہلیت میں ابو بکر کا دوست تھا۔ جب حضرت صدیق ایمان لائے تو ایک دن ان سے ملا اور کہنے لگا ابو بکر تم تو بڑے عقل مند تھے، اپنی عقل مندی سے تجارت کا نفع حاصل کرتے تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ان خسارہ میں پڑ گئے، لات و عزا کی شفاعت سے محروم ہو گئے۔ تب ابو بکر نے کہا او بیوقوف، جو اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہو اور دین حق قبول کرے تو وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر صدیق کی تائید میں اس سورت کو نازل فرمایا۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں گئے۔ اس نقصان سے الگ صرف وہ لوگ گئے جو چار چیز کے پابند ہو، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 دوسروں کو حق بات کی نصیحت، نمبر 4 دوسروں کو صبر کی نصیحت۔ ان میں سے پہلے دو جز اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اور دوسرے دو جز دیگر مسلمان کی اصلاح و ہدایت کے متعلق ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی یقیناً سارے کے سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم اس سورت کی ابتدا میں دیکھیں تو جس میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے
اور ان مضامین کو دیکھیں جو بعد میں کے، تو ہمیں ان کے درمیان گہرا ربط اور جوڑ نظر آئے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، پھر انسان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اس آیت سے انسان پر واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے گھاٹے اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرے، جو اصل میں اس کی زندگی کا حقیقی سرمایہ ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر انسان اپنی زندگی میں کس وقت کرے تو وہ اپنی زندگی میں بے پناہ نفع حاصل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایک دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرے اور ایک دوسروں کو صبر کی نصیحت کرے۔ معزز سامعین کرام، اہم سوال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے محدود وقت میں کیسے بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، اگر انسان 4 کاموں میں اپنے زندگی کے وقت کو خرچ کرے گا تو وہ نقصان سے بچ جائے گا اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا کام ایمان ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہر قسم کی ترقی کی کنجی ہے، لہٰذا انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان لانا ہے، بعد میں ایمان پر محنت کرنا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان جیسی بڑی نعمت کی قدر کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ دوسرا کام جس میں انسان کو اپنے وقت کو صرف کرنا ہے وہ عمل صالح ہے۔ ایمان کا ثمرہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جوڑ دیا جائے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچے۔ تیسرا اور چوتھا کام یہ ہے کہ جس میں انسان کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرنے کی ترغیب دے اور نیک عمل کرنے کی تلقین کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے آدمی کا صرف اپنے طور پر کامل بن جانا کافی نہیں۔ ہم نے ایمان قبول کر کے نیک اعمال کا اہتمام کر لیا، اپنی زندگی ٹھیک کر لی، پھر بھی ہم نقصان سے نہیں بچ سکے۔ ہم نقصان سے نکلے ہوئے اس وقت کہلائیں گے جب دوسروں کی کمال اور اصلاح کی بات کریں، خاص طور پر اپنے ماتحتوں جن پر ہمیں اختیار ہے۔ اس چھوٹی سی صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان اور خسارے میں ہیں۔ ہاں، جو لوگ ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو کامل بنا لیتے ہیں اور دوسروں کو کامل بنانے کی فکر کرتے ہیں تو وہ البتہ گھاٹے اور نقصان میں نہیں رہتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیت پر توفیق کرنے کی نصیب عطا فرمائے۔